آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا من بعد ما جاءهم البینات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دین میں اختلاف کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو دین کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان میں اختلاف کرنا بہت مذموم ہے، اور ان میں اختلاف کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان میں ہی اگر کوئی اختلاف کرے، توحید کے مسئلے میں ہی اختلاف کر لیا، رسالت کے مسئلے میں اختلاف کر لیا، ختم نبوت کے مسئلے میں اختلاف کر لیا، حیات مسیح کے مسئلے میں اختلاف کر لیا، تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا اختلاف سے اللہ بچائے۔ یہ اختلاف مذموم ہے۔ اور ایک اختلاف ایسا بھی ہے کہ اسلام کے وہ بنیادی مسائل کہ جن کے انکار سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے لے کے آج تک دین کی جو تشریح چلی آ رہی ہے، تو ان اتفاقی تشریحات میں اختلاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے اختلاف بعض تو کفر کے درجے کے ہوتے ہیں، اور بعض اختلاف ایسے ہیں کہ وہ انسان اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکل جاتا ہے، اور صحابہ کے طریقے سے نکل جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والا طبقہ اس کو قرار دیا ہے۔ فرمایا جو میرے طریقے پہ ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں، اس مناسبت سے اہل السنہ کہتے ہیں ان کو، اور جو صحابہ کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، اس مناسبت سے ان کو اہل جماعت کہہ دیتے ہیں۔ تو دونوں لفظ ملائیں تو اہل السنت والجماعہ۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ کو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کو تم کیا کرو؟ لازم پکڑو۔ اب سنت کی تاکید قرآن پاک میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کے طریقے کی اتباع کی تاکید بھی قرآن پاک میں ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں جو پہلے ابتدائی لوگ ہیں، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں، ان کی دوستی تو پکی ہے۔ اچھا باقی تو باقیوں کے بارے میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان،
تو جن لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ مہاجرین و انصار کا اتباع کیا ہے وہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں داخل ہیں۔ تو صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں غیر مشروط طور پہ۔ اللہ نے ان کو کہا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کی آپس میں دوستی ہے، ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ اعتراض کریں۔ لیکن صحابی ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، حضور کا دیکھنا ایمان لانا بس کافی۔ اور لیکن بعد تابعی، ہر تابعی صاحب فضیلت نہیں ہے، لیکن تابعی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ قید ہے والذین اتباع کریں ان کا، اور بإحسان اچھے طریقے سے اتباع کریں۔ اب یزید صحابہ کے گھر میں پیدا ہوا، صحابی کے گھر، بلکہ خاندانی صحابی ہے، تو صحابہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے یزید، اور صحابہ کو اس نے ساری زندگی دیکھا ہے، لیکن ہم اس کو تابعی نہیں مانتے، کیونکہ والذین اتبعوہم بإحسان اس کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ تو گویا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا بھی قرآن میں حکم ہے، اور اتنا زیادہ ہے جس کی جو ان کو شمار کرنا مشکل ہے، اور صحابہ کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اہل السنت والجماع۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں نے نئے مسئلے نکالے، تو وہ جنہوں نے نئے مسئلے نکالے ہیں وہ اہل السنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کو کہتے ہیں فاسق۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ اور بعض کفر کے درجے میں بھی پہنچ گئے، کافر بھی ہیں بعض ان میں سے۔ چنانچہ بعضوں نے قرآن کی تحریف کی بات کی، حضرت عائشہ پہ تہمت کی بات کی، تو وہ تو کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت سے نکل چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اہل السنت والجماعت، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا اختلاف کرنا یہ مذموم ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بس اس لیے یہ اختلاف مضمون، چنانچہ یہ اختلاف سب سے پہلے صحابہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں شروع ہوا ہے۔ حضرت علی کی لشکر سے ہی کچھ لوگ نکل کے ان کے مد مقابل آ گئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کا اختلاف چل رہا تھا نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو لوگوں نے تجویز دی کہ ثالثی، کسی کو ثالث بنا لو اور ان کے فیصلے کو مان لو۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ بھی مان گئے، حضرت علی بھی مان گئے ثالثی پہ۔ یہ ایک فریق نکل کے باہر نکل گیا، کہنے لگا جی بندوں کو ثالث بنانا ٹھیک ہی نہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف کس کا؟ اللہ کا۔ انہوں نے ثالثوں کا فیصلہ مان لیا، اللہ کا حکم چھوڑ دی۔ اب قرآن کی من مانی تشریح کر لی انہوں نے۔ تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں خوارج، اور جو حضرت علی کے مخالف ہیں، اور جو ابو بکر و عمر اور معاویہ کے مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں روافض۔ تو اس طریقے سے یہ فرقے آگے سے آگے فرقے نکلتے آ رہے ہیں۔ یہ اختلاف بھی مذموم ہے۔ اس کے بعد کچھ اختلاف ایسے ہیں جو اسلام کا حسن ہے، اس اختلاف کو
آپس میں تفریق کا ذریعہ بنا لینا، فرقے کا ذریعہ بنا لینا، یا آپس میں نفرت کا ذریعہ بنا لینا، یہ نادانی کی بات ہوتی ہے۔ اس اختلاف کو گوارا کیا جاتا ہے، اس اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے، اور وہ اسلام کا حسن ہوتا ہے۔ اس میں اس اختلاف کو لڑائی کا ذریعہ بنا دیا جائے، نادانی ہے۔ اور اس اختلافوں کو حق اور باطل کا اختلاف بنا لیا جائے، اور اس کی تبلیغ شروع کر دی جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن و سنت ہے، اور تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو دوسرے کو قرآن و سنت کے مخالف کہنا، اپنے آپ کے جو طریقہ ہے اپنی سوچ کو عین قرآن عین سنت قرار دینا، یہ نادانی ہوتی ہے۔ اور اس بنیاد پہ دوسرے سے بدگمانی کرنا، دوسرے کے بارے میں بدزبانی کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ تو کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کے طرز عمل اگر غلط اختیار کر لیا جائے، وہ اختلاف برا نہیں ہے، لیکن وہ طرز عمل برا ہوتا ہے۔ تو وہ اختلاف کون سا ہے؟ وہ ہے اجتہادی اختلاف۔ یہ اجتہادی اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اجتہادی اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اجتہادی اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن و سنت سے حل نکلے نہ کسی مسئلے کا، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن صراحتاً نہیں۔ تو ایسے مسائل میں پھر قرآن و سنت میں غور کر کے، اجتہاد کر کے قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے مسائل دو طرح کے ہیں، ایک تو ہے واضح احکام، اور ایک ہے ذرا غور و خوض کر کے نکلتے۔ جیسے ہمارے ہاں پانی کی ایک ضرورت ہے نا دنیا کو، تو پانی دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ندی نالوں کے ذریعے سے دریا بنتے ہیں، دریاؤں سے پھر دوبارہ نہریں بنتی ہیں، اور یہ پانی زمین کے اوپر ہوتا ہے، تالابوں کا پانی ہوتا ہے، بارشوں کا پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی تو نظر آتا ہے اور ہر آدمی کی دسترس میں ہوتا ہے، اور بالکل واضح ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ اچھا، کچھ پانی ایسا ہے جو زمین کی تہوں میں ہے، اور زمین کی تہوں میں بھی کئی لہریں ہیں، کچھ لہریں قریب ہیں، ان پہ زمین کے اوپر کے آثار وہاں اس میں آ جاتے، اس پانی میں بھی آتے ہیں، زہریلی اثرات بھی آ جاتے ہیں اچھے، تو یہ بھی ہوتے ہیں، وہ پانی بھی استعمال لوگ کر لیتے ہیں۔ اور کئی سو فٹ نیچے چل جائیں تو اور لہریں ہوتی ہیں، تو وہ پانی اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے زمین، تو وہ پانی، اس پانی تک رسائی، وہ پانی ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتا، اور اس پانی تک رسائی ہر ایک کی نہیں ہوتی، یا تو کنواں کھودنا پڑتا ہے یا بورنگ کرنی پڑتی ہے، اور کنواں کھود کے یا بورنگ کر کے اس پانی کو نکالا جاتا ہے۔ تو جیسے دریاؤں کا اور نہروں کا اور تالابوں کا پانی اللہ کا پیدا کردہ پانی ہے، اسی طریقے سے یہ بورنگ کر کے، کنواں کھود کے، بورنگ کر کے، موٹر لگا کے یہ نیچے سے جو پانی نکالا گیا ہے، یہ بھی اللہ کا پیدا کردہ پانی ہے، مخلوق کا بنایا ہوا پانی نہیں ہے۔ مخلوق نے صرف نکالا ہے، بنایا نہیں ہے۔ تو ایسے جیسے یہ پانی کی دو قسمیں ہیں، اسی طریقے سے شریعت کے احکام کی دو قسمیں ہیں۔ تو کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن پڑھیں ہمیں نظر آتے ہیں، حدیث پڑھیں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بالکل واضح ہوتے ہیں،
ان احکام کو کہتے ہیں یہ منصوص احکام ہے۔ کیا کہتے ہیں جی ان کو؟ منصوص احکام۔ یہ دو لفظ یاد کر لینا۔ اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل صراحتاً قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آ گیا جی کہ روزے میں بیمار ہو گیا آدمی، تو روزے میں ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اب قرآن کی آیت کون سی پڑھیں گے آپ؟ حدیث کون سی پڑھ کے سنائیں گے جی؟ کوئی حدیث نہیں۔ ابھی کل مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، قرغیزستان سے کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی بیمار ہے، فوری آپریشن کی ضرورت پیش آئی ہے، اور اس کو انستیزیا دینا پڑے گا فل، اور وہ منہ کے راستے سے دیا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب بتائیے کہ یہ مسئلہ قرآن کی کون سی آیت میں آتا ہے، کون سی حدیث میں آتا ہے؟ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو صراحتاً قرآن و سنت میں نہیں ہیں، لیکن قرآن و سنت کے اصولوں سے وہ مسائل اخذ ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل میں رائے مختلف بھی ہو سکتی، ان مسائل میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اختلاف اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے۔ تو اجتہادی مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ ایک وہ ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش، ظاہراً خاموش ہے، حقیقتاً تو نہیں، ظاہراً قرآن و سنت اس میں خاموش ہے، اور یا احادیث میں اختلاف آ جاتا ہے اس میں، اور ایسی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے، غزوہ خندق سے فارغ ہو کے جب آئے تو گھر پہنچے، گھر پہنچ کے وہ اپنے زرے وغیرہ جو آلات حرب تھے وہ اتارنے شروع کیے، تاکہ اتنے دن، وہ 20 دن تقریباً یا اس سے زیادہ وقت وہاں گزر چکا تھا غزوہ خندق میں، اب ذرا نہائیں دھوئیں، ذرا صاف ہوں۔ تو ابھی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زریں وغیرہ اتار رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ آپ لباس اتار رہے ہیں اور جنگی سامان اتار رہے ہیں، تو فرشتوں نے تو نہیں ابھی اتارا۔ حضور نے فرمایا ابھی جنگ باقی ہے؟ جی ہاں، یہ بنو قریظہ جنہوں نے غزوہ احزاب میں دشمن کا ساتھ دیا تھا، اب ان کا محاصرہ کرنا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آئیں، میں بھی چلتا ہوں، ہم فرشتہ چلتے ہیں، ہم جا کے ان کے دل میں رعب ڈالتے ہیں پہلے، تم آپ بھی پیچھے آ جاؤ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ وہ سارے مدینے والے جو ہیں نا، وہ ابھی ہتھیار اٹھاؤ اور بنو قریظہ کے ہاں چلو۔ وہ ذرا مدینے کی آبادی سے باہر ان کی جگہ تھی، تو بنو قریظہ کے ہاں جاؤ، تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا، بنو قریظہ کے ہاں سب نے جانا ہے، اور لا یصلین احد العصر الا فی بنو قریظہ، کہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے عصر کی، اور کوئی نہیں پڑھنی۔ اعلان ہو گیا، صحابہ چل پڑے، کوئی پہنچ بھی گئے، اور کچھ صحابہ تھے کہ وہ عصر کے وقت تک وہاں نہیں پہنچے، اور فاصلہ ابھی اتنا تھا کہ عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھیں اور بنو قریظہ میں پہنچنے کی کوشش کریں تو مغرب ہو جانی ہے، تو عصر کا وقت نکل جانا ہے۔ اب یہ جو صحابہ جا رہے تھے نا، تو یہ سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت شریعت کے دو احکام آئیں جو بظاہر متعارض ہیں۔ ایک تو حضور کا حکم ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ راستے میں نہ پڑھیں نماز ہم اپنے وقت پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ شریعت نے پہلے سے نمازوں کے اوقات طے کر رکھے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، اور یہ اوقات فرض ہے، اور ان اوقات
کو ٹالنا اور نماز قضا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ راستے میں نماز پڑھیں. اب کیا کریں؟ بعض نے کہا کہ آج حضور نے ہمیں یہ فرمایا تھا، وہ جو پچھلا حکم ہے نا وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ہم جب چلتے جاتے ہیں چاہے مغرب ہی ہو جائے وہاں جا کے پڑھ لیں گے اثر، پھر ہم مغرب پڑھ لیں گے، وقت نکل جائے. آج حضرت کا حکم یہی ہے. دوسروں نے کہا کہ حضرت کا مقصد نماز قضا کرانا نہیں ہے، وہاں پہنچنے کا وقت بتانا مقصود تھا. اب وہاں نہ پہنچیں اور نماز بھی قضا کر لیں تو دونوں ہی حکم حضرت کے ختم، پہنچے بھی دیر سے اور نماز بھی قضا. تو ہمیں اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا، جن کی وہ پہلی رائے تھی انہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی اور وہاں پہنچ کے مغرب کا وقت ہو گیا، جا کے پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی. اور جن کی رائے تھی کہ نہیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، حضرت کا مقصد نماز قضا کرانا نہیں تھا، پہنچنے کا وقت بتانا مقصود تھا ہمیں، اس لیے نماز راستے میں انہوں نے اپنی رائے کے مطابق پڑھ لی. ان کا اجتہاد وہ تھا، اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق ان حضرات نے نماز پڑھی. اور یہ دونوں کی رپورٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. تو آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فریقوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ مسئلہ اجتہادی تھا اور فریقین اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے مسئلہ اجتہادی بنا، اور اس مسئلہ اجتہادی جہاں آتا ہے تو ہر مجتہد اپنا اجتہاد بھی کرتا ہے، اور دو مجتہد ہوں تو رائے الگ الگ بھی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہوئی، اور ہر مجتہد نے اپنے اجتہاد پہ عمل بھی کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے اجتہاد کو غلط کہا، نہ ان کے اجتہاد کو غلط کہا، نہ ان کو ٹوکا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نوبت کم آتی تھی. تو پھر بعد میں تو احادیث بہت ساری مختلف ہی ہے. مثلاً مختلفی احادیث کو جمع کر کے ایک باب کی مختلف احادیث کو جمع کر کے ان میں پھر بحث کرنا اور ترجیح دینا، یہ محدثین نے فقہا نے یہ کام کیا ہے. ان میں سے ایک فقیہ جو ہے محدث اور فقیہ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. یہ بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں، حنفی ہیں. تو بحیثیت حنفی ہونے کے ان کا اتباع حنفی کر لیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کام اور کیا، وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اور منقول ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے ہیں، اہل سنت اسلامی عقائد اور اہل سنت والجماعت کے عقائد، وہ انہوں نے ایک رسالے میں جمع کر دیے ہیں. ان کو کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ. اچھا، وہ سارے اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں، شافعیہ بھی، حنفی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی. اس لیے بن باز کا حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی میں نے بات سنی، وہ فرماتے تھے کہ میں فروع میں حنبلی ہوں اور عقائد میں حنفی ہوں. تو امام ابو حنیفہ سے جو عقائد منقول ہیں تو میں اسی پہ چل رہا ہوں، جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں میں ان عقائد پہ چل رہا ہوں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح معانی الآثار، 2 جلدوں میں. تو اس کے ابواب میں نے گنے تو تقریباً مجھے اب بہت عرصہ ہو گیا، تو تقریباً 300 کے قریب ہوں گے دونوں جلدوں میں. تو یہ 300 مسائل تو امام طحاوی نے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیے ہیں، جن میں احادیث مختلف ہیں. اور امام طحاوی نے ایک کتاب اور بھی لکھی ہے شرح مشکل الآثار، وہ 13 جلدوں میں، یہ 2 جلدوں میں، وہ 13 جلدوں میں.
اور اس میں شرح مشکل الآثار میں کچھ احادیث تو ایسی لکھی ہیں جن کا معنی مشکل ہے، اختلاف نہیں ہے احادیث میں، اور بہت ساری احادیث ایسی لکھی ہیں جن میں احادیث میں مختلف ہی ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے، حدیثیں مختلف ہے اس میں، وہ بھی ان کو اگر جمع کیا جائے تو پھر تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور بھی فقہاء اور محدثین نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، تو یہ کوئی تھوڑے نہیں ہیں مسائل احادیث۔ پھر بعد میں صحابہ میں بھی اختلاف، فتووں میں بھی اختلاف ہے، صحابہ کے فتاوی میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ سارے مسائل مجتہد بھی بن جاتے ہیں، اور اختلاف یہاں سے چلتا ہے، فقہاء نے اختلاف بنایا بعد میں، یہ اختلاف یہاں سے چلا۔ اچھا، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ احادیث مختلف ہی نہیں ہوتے، حدیث تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ حدیث ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یتمنین احد الموت بضر نزل به، کہ کسی آدمی پہ کوئی مصیبت آ جائے نا تو موت کی تمنا نہ کرے، تمنا نہ کرے، دعا کرنا تو اس سے اگلے درجے کی بات ہوتی ہے، اور خود کشی کرنا اس سے بھی پرلے درجے کی گناہ ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نا آخری عمر میں بڑے مشکل حالات پیش آ گئے، اپنے شہر بخارا میں بھی نہیں رہ سکے، وہاں سے بھی نکلنا پڑا ان کو۔ پہلے اور شہروں سے لوگوں نے نکالا ان کو، وہاں سے نکل کے آئے بخارا میں، وہاں بھی زیادہ دیر ٹک نہیں سکے، وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ تو اب جائیں کہاں؟ کہنے کہ ربا زمین تنگ ہو گئی میرے لیے تو زمین کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی ہے، تو اب تو اپنے پاس ہی بلا لے، ہن دنیا تے رہن دی کوئی جگہ رہی کوئی نہیں میرے کو، رب اپنے کول بلا لا ہن سب۔ اچھا، تو حدیث میں تو کسی مصیبت آ جائے تو موت کی تمنا کرنے، انہوں نے تمنا سے کر کے چھوڑ کے آگے کیا کر لی ہے؟ دعا مانگ لی اللہ میاں سے۔ اچھا، قرآن پاک میں آتا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم، کہ وہ یہودیو تم دعوے تمہارے یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو ہم اللہ دے پتر اسی کہندے، تو اللہ دے چہیتے۔ تو اللہ میں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہے، محبوب سے ملنے کو چاہتا ہوتا نا دل، تو تم موت کی تمنا کرو، ذرا اپنی زبان سے کہو کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، ولا یتمنا، بالکل تمنا نہیں کریں گے، ولا یتمنونہ ابدا، ان میں سے ایک آدمی بھی تمنا نہیں کرے گا موت کی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت میں موت کی تمنا کرنا اچھی بات ہے، مصائب سے تنگ آ کے موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی تمنا کی ہے، تو کیا امام بخاری کے بارے میں آپ کا حسن ظن کیا ہوگا؟ حدیث کے خلاف کیا انہوں نے؟ جی ہاں جی، نہیں، حدیث کا کوئی معنی ان کی نظر میں کچھ اور ہوگا، حدیث کا معنی ان کی نظر میں کچھ اور ہوگا۔ ایک ہے موت کی تمنا کرنا اللہ کی محبت میں، وہ تو قرآن میں آ گیا کہ اچھی بات ہے، اور ایک ہے مصائب سے تنگ آ کے موت کی تمنا کرنا، یہ حدیث میں ممنوع آ گیا، یہ تو مسئلہ صاف ہو گیا۔ ایک موت کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہ حالات ایسے پیش آئیں کہ دین بچانا مشکل، مصیبت تو آئی لیکن وہ دنیا کی مصیبت نہیں ہے، وہ دین بچانے کی مصیبت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش۔
تو امام بخاری نے جو تمنا کی ہے وہ اس حالت میں کی ہے، وہ اس حالت میں جائز سمجھتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے، اور ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اور بعض ان کے دوست صحابہ نے ان کو سمجھایا بھی۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں وہ اتفاق سے حضرت سلمان فارسی آ گئے، تو اہلیہ پرانے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، گھر کا حال ایسا، تو پوچھا بھابھی خیر ہے، اللہ خیر کرے، کوئی غربت زیادہ ہی آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی غربت زیادہ نہیں آ گئی، آپ کا جو بھائی ہے نا عبداللہ، وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اس کو ہماری کوئی رغبت رہی نہیں ہے، چنانچہ وہ دن بھر کو روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر سمجھایا یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، پھر عبداللہ ابن عمر ابن عاص، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر روز روزہ رکھنا اور ساری رات عبادت کرنا، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ ان لنفسک علیک حق، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حق، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ولزورک علیک حق، اور تیرا مہمان آ جاتا ہے اس کا بھی کوئی حق ہے، تو یہ ان حقوق کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری رات عبادت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں نا مہینے میں قرآن پورا کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی سی ذرا جلدی ختم کرنے کی بھی اجازت دے دیں تھوڑی سی۔ فرمایا ہفتے میں ختم کر لیا کرو۔ کیا کیا کرو جی؟ ہفتے میں ختم کر لیا کرو۔ کہا حضرت میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اور اجازت دے دیں، اس سے بھی ذرا جلدی ختم کر لیا کرو۔ فرمایا چلو اچھا 3 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت میرے اندر اس سے بھی زیادہ جلدی ختم کرنے کی طاقت ہے، تھوڑی سی اور اجازت دے دیں۔ فرمایا کہ 3 دن سے جلدی جس نے ختم کیا اس نے قرآن نہیں سمجھا۔ 3 دن سے جلدی جس نے ختم کیا اس نے قرآن نہیں سمجھا۔ یہ حدیث، اور یہ حدیث امام بخاری میں لے کے آئے۔ اچھا، امام بخاری کے حالات میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام بخاری رمضان المبارک میں دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، اور تراویح میں ایک قرآن پورے رمضان میں سناتے تھے عام لوگوں کو، اور رمضان کی راتوں میں تہجد میں اور نوافل میں قرآن پاک پڑھتے تھے، تو 10 پارے سے لے کے 15 پارے تک، کبھی 10 پڑھ لیے، کبھی 12 پڑھ لیے، کبھی 15 پڑھ لیے، اتنا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو کیا خیال ہے کہ امام بخاری وہ جو اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے وہ حدیث بھول گئے تھے کیا؟ جی، یا ہم بدگمانی کر سکتے ہیں کہ امام بخاری حدیث کے مخالف ہوں گے؟ جی بالکل، ہم ایسی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو مطلب پھر یہ ہے کہ امام بخاری جو حضور کی ممانعت ہے اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص مقصد کے تحت ہے۔ یہ ممانعت کیا ہے جی؟ خاص مقصد کے تحت ہے۔ اس کو فقہا کہتے ہیں یہ حکم معلول بالعلت ہے، کسی مقصد کے تحت حضور نے حکم دیا ہے، تو اگر اس مقصد میں نقصان نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہر حال میں ممنوع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، ممانعت خاص مقصد کے تحت ہے۔ حضور کا حکم معلول بالعلت ہے۔ یہ امام بخاری، تو حدیث ایک ہی ہوتی، اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اس کے معنی سمجھنے میں رائے مختلف ہو جاتی ہے، وہ بھی مسئلہ اجتہادی بن جاتا ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے 2 مقصد کے لیے۔ قرآن پاک تدبر کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے،
اور قرآن پاک اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے کہ قرآن ذکر ہے، تو تدبر مقصود نہیں ہے، ذکر مقصود ہوتا ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر، تو قرآن پاک میں کثرت سے ذکر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اور بھی اس معنی ہیں اس کے ایک، تو مطلب یہ ہے کہ جس نے تدبر کر کے قرآن پڑھنا ہے وہ 3 دن، زیادہ بہت جلدی ختم کرنا ہو تو 3 دن لگائے، ورنہ ہفتہ لگانا چاہیے یا مہینہ لگانا چاہیے جس نے قرآن پاک میں تدبر کرنا ہے، معنی کی طرف توجہ کر کے پڑھنی۔ اور اگر صرف ذکر ہی مقصود ہے تو پھر ایک رکعت میں بھی کھڑے ہو کے نماز پورا قرآن ختم کیا جا سکتا ہے، چنانچہ بعض صحابہ نے ایک رکعت میں بھی ختم کیا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسائل میں اجتہاد کب آتا ہے؟ جہاں قرآن و سنت نہ ہو اور جہاں احادیث مختلف ہی ہو جائیں، جہاں صحابہ کے فتاوی مختلف ہی ہو جائے، اور جہاں حدیث مجمل ہو جائے، یا یہاں حدیث مجمل تو نہ ہو لیکن فقہا یہ سمجھتے ہوں کہ اس حدیث کا جو حکم ہے یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے، یہ خاص مقصد کے تحت ہے، تو یہ سارے مسائل اجتہادی بن جاتے ہیں۔ اور اجتہادی مسائل میں کیا ہے؟ اجتہاد کیا جاتا ہے، اور جہاں اجتہاد آ جائے وہاں اختلاف بھی آ جایا کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، اور یہ اس اجتہاد سے تو اجتہادی مسائل، اس لیے فقہ جب مرتب کی گئی نا تو اجتہادی مسائل میں بہت سارے دنیا میں فقہا، یہ 4 فقہا نہیں آئے جو معروف ہے، فقہا بے شمار آئے، صحابہ میں بہت سارے فقیہ تھے، تابعین میں بہت سارے فقیہ تھے، تبع تابعین میں بہت سارے فقیہ تھے، بہت بڑے فقہا آئے ہیں، لیکن فقہ مرتب ان حضرات نے کی ہے، اور اللہ میاں نے ان کی فقہ کو چلایا ہے آپ آگے میں۔ تو اس طریقے سے یہ 4 فقہ جو ہے نا وہ ہم تک پہنچی۔ ہم فقہ حنفی پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے علاقے میں یہ فقہ آئی ہے۔ جیسے قرآن کی بہت ساری قرأتیں ہیں، ہمارے علاقے میں امام عاصم کی قرأت آئی ہے، اس لیے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ تو قرأت اس لیے وہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ آئی ہے زیادہ، اس لیے وہ پڑھتے، دوسری بھی آتی ہے ہمیں قرأتیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے علاقے میں زیادہ اس کے فقہ حنفی یہاں پر پھیلی ہے، اس لیے ہم اس کی زیادہ اشاعت کرتے ہیں۔ تو ان مسائل میں فرقے بنانا یہ برا ہوگا، مسائل میں۔ چنانچہ یہ امت یہ 4 فقوں پہ جو چلتی آ رہی ہے آپس میں محبت سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ کسی علاقے میں کون سی فقہ پھیلی، کسی علاقے میں کون سی فقہ پھیلی، کسی علاقے میں کون سی فقہ پھیلی، لیکن حجاز میں 4 فقہ ہمیشہ رہی ہیں، وہاں کبھی لڑائی نہیں ہوئی آپس میں، اور اب بھی وہاں 4 فقہ ہوتی ہیں، 4 فقوں کو ماننے والے ہوتے، کبھی لڑائی دیکھی آپ نے؟ کوئی بحث و مباحثہ، کوئی لڑائی، کوئی جنگ، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ امت میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ مسائل ایک تو لڑائی کے مسائل نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ مسائل دعوت کے مسائل نہیں ہیں کہ دعوت دی جائے۔ سمجھ میں آگے نا؟ میں کہوں جی میں جو طریقہ اختیار کیا نا، میں ان کو دعوت دوں، وہ بھی شریعت پہ عمل کر رہا ہے، وہ بھی شریعت پہ، تو ہر مجتہد شریعت پہ عمل کر رہا ہے، تو جب دونوں مجتہد شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دعوت دے کہ نہیں تو اپنا طریقہ چھوڑ، میرا طریقہ اختیار کر، تو یہ دعوت کے مسائل نہیں ہیں۔ نماز کی تو دعوت دی جائے گی، لیکن نماز کے جن مسائل میں اختلاف ہے اس کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ ہمارے اس میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ ہمارا کبھی بلکہ ان کو علماء آتے ہیں بعض یہاں، وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم بھی جب دوسری ایک جگہ میں جانا ہوا کسی دوست سے ملنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا،
تو کہنے لگے جی ایک طرف بریلویوں کی مسجد ہے، ایک طرف اہل حدیثوں کی مسجد ہے، تو آپ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ میں نے کہا آپ جدھر لے جائیں گے میں وہاں چل جاؤں گا، میری نماز بریلویوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، میری نماز اہل حدیثوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وہ اہل حدیثوں کی مسجد میں مجھے لے گئے، اور میں نے سمجھا کہ یہاں مجھے کون جاننے والا ہوگا، اس لیے ایک کونے میں نے کرسی رکھی اور نماز میں نے پڑھی۔ تو امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے کہنے لگے کہ حدیث کے استاد آئے ہوئے ہوں، ہم ان سے بات نہ سنیں تو اچھی بات نہیں ہے، میرا نام لیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، تو سنتیں ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ان سے بات سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپس میں، تو یہ دعوت کے مسائل نہیں ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں اس میں دعوت دیتے ہیں دوسروں کو، اور اسی طریقے سے ان مسائل میں یہ کہنا کہ میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، تو امام کے قول پہ عمل کرتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بے اعتدالی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ بے اعتدالی ہے۔ دعوت دینے کے لیے کتابیں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے۔ ایک صاحب میرے پاس کتاب لے کے آ گئے کہ مجھے یہ فلاں کسی نے دی ہے، یہ حدیث کے حوالوں سے اس میں مسئلہ لکھے۔ میں نے کہا رکھ دے کتاب، یہاں رکھ دی۔ میں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب کھولوں، اس میں جو حدیثیں لکھی اس پہ عمل کروں؟ کہنے گا جی ہاں یہی مقصد ہے۔ میں نے کہا کہ اس کتاب کے وہ ٹائٹل پہ اوپر بالکل حدیث لکھی ہے، وہ مجھے کتاب کھول کے اس پہ عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کون سی؟ میں نے کہا اوپر لکھی ہوئی ہے، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، یہ تو نہیں فرمایا جیسے کتاب کے اندر لکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ کہ ابھی جی کتاب کے اندر حدیثیں لکھی ہے نا، جب حدیث پڑھ لی تو حضور کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا بالکل غلط، یہ جو احادیث ہے نا ان کو محدثین کے ہاں کہتے ہیں خبر واحد، کسی کو دیکھنے سے یقین حاصل ہوتا ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خبر واحد سے یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، وہاں ظن غالب کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیثیں دیکھنا ہے یہ حضور کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا پھر آپ حضور کو دیکھ کے نماز پڑھتے؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل، میں حضور کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہماری نماز جو ہے نا وہ تواتر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 30 سال جو ہے وہ ان کے گزرے ہیں صحابہ کے دور میں، تو ان ائمہ نے صحابہ کے دور میں نماز پڑھی ہے، اور جن لوگوں کو دیکھ کے نماز پڑھی ہے نا وہ عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جیسے کبار صحابہ، اور یہ تواتر کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور جو چیز متواتر ہو وہ یقینی ہوتی ہے، وہ ایسا ہے جیسا دیکھی ہے۔ تو علماء پوچھ رہے ہیں قرآن کے نزول کے زمانے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ میاں نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ نزول قرآن کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے تو اصحاب فیل کا زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے دیکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ تواتر سے پہنچا تھا، تو تواتر سے جو پہنچا ہوا ہو وہ کیا ہوتا جی؟ وہ ایسا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا میں آنکھوں دیکھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو تم اس سے نیچے اتارنا چاہتے ہو مجھے؟ کہتا اچھا جی۔ میں نے کہا اور آپ کو بتاؤ یہ جتنے مسائل ہیں نا، جتنی حدیثیں، تو جو حدیثیں اس نے نقل کی ہے وہ بھی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جو اس نے نقل نہیں کی، اس لیے احادیث ان مسائل میں مختلف ہی ہے۔ تو عام طور پہ خبر واحد سے ظن غالب کا فائدہ ہوتا ہے،
لیکن یہ احادیث پڑھ کے ظن غالب کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، شک کا فائدہ ہوتا ہے صرف۔ تو میں نے کہا کہ اب ہم یقین سے نکل کے شک میں آ جائیں۔ اچھا جی یہ بھی گل ہے، مجھے نہیں پتا سی جی گل ہے، یہ بھی گل ہے۔ میں کہا تجھے اور تو اس کتاب پہ عمل کرے گا تو کیا سمجھ کے عمل کرے گا؟ کہتا ہے یہ حدیث سمجھ کے عمل کروں گا۔ میں نے کہا غلط، بلکہ ان مسائل میں احادیث مختلف ہی ہے، اور اس مصنف نے ایک ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب اپنی رائے سے کیا ہے۔ تو آپ اس مصنف کے انتخاب پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی رائے پہ عمل کر رہے ہیں، سمجھ یہ رہے ہیں کہ میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، حقیقت میں مصنف کی رائے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کہنا پھر کتاب نے چھوڑ دو، میں کہا چھوڑ دو۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ان مسائل کو لڑائی کا ذریعہ بنانا، ان مسائل کو فرقے کا ذریعہ بنانا، ان مسائل کو دعوت کا ذریعہ بنانا، اور ان مسائل میں یہ کہنا کہ میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں تو امام کے قول پہ عمل کرتا ہے، یہ حدود سے تجاوز ہوتا ہے۔ یہ میں نے قابل غور نکات آپ کے سامنے تھوڑے سے رکھے ہیں، تو اس لیے اس مسئلے پہ غور کر لینا چاہیے۔ پھر کبھی ضرورت پیش آئے گی تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تھوڑی سی تو تھوڑی سی مشکل بھی شاید لگی ہو آپ کو بات۔ جی 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 الحمد جی جی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم، تو یہ جو چیز اسلام کا حسن ہے نا، ان کو حسن ہی رہنے دو۔ تو حسن کو نا کیا ہے، وہ کسی نے کہا نا، ذوق کا شعر ہے نا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے چمن میں بہار۔ باغ میں نا ایک رنگ کے پھول ہوں تو کوئی مزہ نہیں ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے چمن میں ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو شریعت میں ایک اختلاف ایسا ہے جو شریعت کا حسن ہے، اس کو حسن رہنے دو، اس کو لڑائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ راستے پہ چلتے ہو چلو۔ میرے پاس ایک آدمی ہے کہ جی رفع یدین حدیث میں آتا ہے، میں کرتا رہو، میں نے آپ کو روکا کرنے سے؟ جی ہم کسی کو نہیں روکتے بھائی، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ کمزور ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ دوسرا قول راجح ہے۔ تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری اس سے کوئی بحث نہیں، ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم اس کو اختیار دیتے ہیں ایسا عمل کرے۔ اور ایک آدمی خود عالم اور محقق نہیں ہے، اس کو ایسے عالم پہ اعتماد ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی یہ مولوی صاحب اگر فقہ حنفی سے ہٹ کے دوسرے مسئلے کو بہتر سمجھتے ہیں تو میں تو عالم نہیں ہوں لیکن ان پہ مجھے اعتماد ہے، میں بھی ان کے پیچھے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفۃ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا مسلک خود لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کا پابند نہیں ہوں، کسی مسئلے میں میری تحقیق اگر اس سے ہٹ کے ہے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے، حضرت نے ان کی بیعت نہیں توڑی، بیعت توڑنا دور کی بات ہے، حضرت نے ان کو آگے مزید بیعت کرنے کی اجازت دی ہے، خلافت دی ان کو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جی، میں جس مسئلے میں میری تحقیق جو ہے امام ابو حنیفہ سے ہٹ کے ہوتی ہے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ تو ہمارے علماء نے اس گنجائش کو باقی رکھا ہے، تو گنجائشوں کو باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔